اور اب یہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ تصویر ظاہر ہو رہی ہے جس میں حنیف جلندری جو ہے یہ دیوبندی ہے، اس کے پیچھے جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک بندہ چھوڑ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ شیعہ بھی کھڑا ہے، اور یہ حضرت دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں منیب الرحمان صاحب سے کہوں گا کیا حنیف جلندری کا دیوبندی ہونا آپ کے علم میں تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر حنیف جلندری کا دیوبندی ہونا تو آپ کے علم میں تھا تو کیا آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ دیوبندیوں کے اکابرین نے کفریہ عبارات لکھی ہیں اور سری کفریہ عبارات لکھی ہیں، اور آپ کو جب یہ پتا تھا کہ ان کے اکابر نے یہ کفریہ عبارات کہی ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور اس نماز سے ابھی تک کوئی توبہ رجوع نہیں آیا؟ اور یہاں پر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق دیکھا جائے تو فقط آپ پر خالی توبہ اور رجوع لازم نہیں ہے بلکہ تجدید ایمان بھی لازم ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنر، کلپ آپ نے دیکھا، آپ کو سمجھ میں تو آ گئی ہوگی ان کی بکواس کی۔ یہ اپنے ہی مولویوں پر خود کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہے اور انہیں آتا ہی کچھ نہیں۔ حقیقت پر مبنی یہ بات ہے، ان کو کچھ نہیں آتا سامعین سوائے کافر کافر کہنے کے، اور کوئی کام ہی نہیں۔ وہ جیسے ہوتی ہے نا ضربا ضربا ضربو ضربت، اس طرح انہوں نے رٹ لگائی ہوئی کافر 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 کافر، اور ان کا کچھ نہیں آتا لانتی کے بچوں اپنے ہی مولوی پہ۔ حالانکہ اپنا عقیدہ دیکھ تو تو ڈوب کے مر جا، اور تجھے پانی دینے والا کوئی نہیں لانتی، پانی دینے والا تجھے کوئی نہیں۔ کیوں؟ تیرا بڑا پوپ احمد رضا لکھتا ہے کہ اگر کسی نے یہ فتاوی رضویہ نہ ہو تو سامعین جو تم سزا متعین کرو وہ مجھے منظور ہے۔ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو کوئی بندہ دیوبندی سے ہاتھ ملاتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ تمہارا بڑا حضرت لکھ کے گیا ہے۔ تو کافر کا سبق تو تمہیں وہ تمہارا پوپ پڑھا کے گیا ہے، اور تم اب اپنے مولویوں کو بھی چھوڑتے نہیں، شرم نہیں تمہیں آتی۔ حالانکہ اس طرح سے کسی کو کافر کہنا درست نہیں۔ میں کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، میں تو جس تمہارا عقیدہ ہی تمہیں سمجھا رہا ہوں، اور اس بات کے لیے کہ تمہیں تھوڑی سی شرم آ جائے، مگر مجھے لگ رہا ہے تمہیں شرم بالکل نہیں آئے گی اور ہرگز نہیں آئے گی۔ 3 چیزوں سے تم باز کبھی نہیں آؤ گے۔ ایک دین اپنی طرف سے بناتے ہو، دوسرا کفر کے فتوے لگاتے ہو، تیسرا اپنا عقیدہ بجائے درست کرنے کے اس عقیدے کو خود بخود اور خراب کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ان تینوں خصلتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔